الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعریفیں سب اس اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے۔ درود و سلام ہو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ سب سے بہترین کلام اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہے اور سب سے بہترین ہادی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کا جو شیخ صاحب نے موضوع اختیار کیا، اگر ہم اس میں تھوڑا سا غور کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آج جو ہم مسلمان کہلاتے ہیں، جس چیز پہ ہم فخر کرتے ہیں، ہم تو سمجھتے ہیں کہ پلیٹ میں رکھ کے ہمیں اسلام پیش کر دیا گیا اور ہم مسلمان بن گئے۔ اگر اس کو ہم غور کریں اور اس احسان کو یاد رکھیں جو کہ ان اللہ کے نیک بندوں نے ہمارے لیے اپنی جانوں پہ سختیاں برداشت کر کے ہم پہ احسان دیا، تو پھر ہم اس اسلام کے ساتھ جو کچھ کر رہے ہیں وہ کبھی نہ کریں۔ شیخ صاحب نے ابتدا کی آل یاسر سے۔ ان کی حالت کیا تھی؟ یاسر کو شہید کر دیا جاتا ہے، سیدہ سمیہ کو شہید کر دیا جاتا ہے، مسلمانوں کا جینا مکہ میں مشکل ہو جاتا ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو اجازت دیتے ہیں حبشہ کی طرف ہجرت کرنے اور فرماتے ہیں وہاں چلے جاؤ، وہاں کا بادشاہ رحم دل ہے۔ تو مسلمان جب وہاں پہنچتے ہیں تو مشرکین مکہ ایک منصوبہ بناتے ہیں کہ یہاں سے تو چھپ کے نکل گئے، ہم ان کو وہاں بھی نہیں رہنے دیں گے، واپس لے کے آئیں گے اور ان کے اوپر جتنا ہو سکے گا ضرور کریں گے۔ تو جانے سے پہلے دو لوگوں کو وہ مقرر کرتے ہیں جو کہ بہترین سفیر تھے اپنے وقت۔ ان میں سے عمر بن عاص تھے جو بعد میں جا کے اسلام قبول کیا، انہوں نے صلح حدیبیہ میں بھی وہ سفیر بن کے آئے تھے صلح کرانے کے لیے۔ اور جب سیدنا عمر نے ایک بار اس کو پوچھا، عمر بن عاص کو، کہ آپ اتنے عقل مند تھے، اتنے بڑے بڑے سلطنتوں کے عمرا کے پاس، بادشاہوں کے پاس جاتے تھے، پھر آپ کو حق میں پہنچنے میں اتنی دیر کیوں لگی؟ تو انہوں نے کہا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ ہمارے سردار کبھی جھوٹ بول سکتے ہیں۔ وہ جو آباء و اجداد کی باتیں چل رہی تھی نا، آج بھی وہی چلتی ہے، ہم اس سے کیسے انحراف کر سکتے ہیں؟ اور وہ وہاں سے عمر بن عاص اور عقبہ بن عمیہ یہ دونوں جاتے ہیں سفیر بن کے، اور مکہ والے ان کو بہترین قسم کے تحائف دیتے ہیں۔ کس کے لیے؟ وہ جہاں پادری تھے بیٹھے ہوئے حبشہ میں جو راحت تھی، ان کو پیش کرنے کے لیے تاکہ وہ بہتر طریقے سے بادشاہ کے سامنے مقدمہ رکھ سکتے۔ تو یہ دونوں وہاں پہنچتے ہیں، ان کو جا کے تحفے تحائف دیتے ہیں کہ ہماری بادشاہ کے ساتھ ملاقات کرو۔ جب ملاقات ہوتی ہے تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین وہ یہ پورا واقعہ بیان کرتی ہے کہ بادشاہ کے پاس جب یہ پہنچ گیا اپنے ان تحائف کی بنا پہ، جو تحفے دیے تھے درباری ملاؤں کو، انہوں نے تحفے قبول کیے اور بادشاہ کے پاس سفارش کر دی نجاشی کے پاس کہ یہ ایک معززین کا وفد آیا ہوا ہے، ان سے آپ ملاقات کریں۔ بادشاہ نے اجازت دے دی ہے، ملاقات کے لیے دونوں گئے، تو بادشاہ کو جا کے ان کے خلاف بھڑکانا شروع کیا کہ ہمارے کچھ بیوقوف ہیں، ہمارے ساتھ بغاوت کر کے وہاں سے نکل آئے اور ہمارے معززین نے ہمیں بھیجا ہے کہ آپ کی خدمت اقدس میں عرض کریں کہ ہمارے بیوقوفوں کو ہمارے حوالے کریں۔ یہ باغی ہیں، اپنے باپ دادا کے دین سے بغاوت کر چکے ہیں، اور آپ سمجھتے ہیں کہ باغی کو کسی جگہ پہ بھی خیر کے کام نہیں کرتا۔ تو بادشاہ نے کہا کہ جو میرے پاس آئے میں ان کو سنے بنا یک طرفہ فیصلہ نہیں کروں گا، ان کو بلایا جائے۔
تو ان کے پاس جب پیغام پہنچتا ہے تو یہ سارے سوچتے ہیں، اور ان میں ام سلمہ بھی شامل تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو فیصلہ ہوتا ہے کہ ہم وہاں جاتے ہیں، اور ہماری طرف سے جو خطاب کرے گا، بادشاہ کے ساتھ بات کرے گا، وہ جعفر بن ابی طالب ہوں گے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو بعد میں جعفر طیار کا خطاب ملا۔ آپ کو یاد ہوگا غزوہ موتا پہ جب ان کے ہاتھ دونوں کٹے تو انہوں نے جو اسلام کا جھنڈا تھا وہ اپنے بازو میں لے لیا کٹے ہوئے ہاتھوں میں، اور جب شہید ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں ممبر پہ تھے، آنسو نکل رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، فرمایا ابھی جعفر کو شہید کر دیا گیا، اس کے ہاتھ کاٹ دیے گئے، اور اللہ نے ان کو 2 پر دے دیے جنت میں، وہ اڑتے پھرتے ہیں ابھی، تو ان کا نام جعفر طیار رکھا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے تھے، یعنی ابو طالب کے بیٹے تھے۔ جب بادشاہ کے پاس پہنچے تو بادشاہ نے ان کی مشرکین کی تو بات سن لی تھی کہ یہ باغی ہیں، ہمارے فتنہ پھیلایا، باپ کو بیٹے سے، بیوی کو خامن سے، ماں کو بیٹی سے، رشتہ داروں کو آپس میں ان لوگوں نے الگ کر دیا، ایک نیا دین لے کے آ گئے۔ بادشاہ نے اس کی بات، ان کی بات تو سن لی، ابھی ان کی بات جب سنی تو جعفر جس طریقے سے بولے، یہ ہے اسلام کی شان، ایک ایسی جگہ کے اوپر جہاں پیچھے کھائی ہے، آگے آپ سمجھتے ہیں کہ آگ لگی ہوئی ہے، کہاں جائیں گے؟ تو کہا حق کی بات کریں گے۔ خطبہ جب شروع کیا جاتا ہے تو اس میں کیا کہا جاتا ہے؟ حق کا حق کا تموت، سچ کہو۔ سورہ اثر پڑھتے ہیں تو اس میں بھی کیا آتا ہے؟ حق کہو، حق والوں کے ساتھ رہو۔ پوری زندگی اس مسلمان کی زندگی کی ابتدا سچ سے ہوتی ہے اور انتہا بھی سچ ہے، اور جو سچ کے ساتھ چلتا ہے اس کو کبھی نقصان نہیں ہوتا۔ تو انہوں نے کہا ہم سچ کہیں گے۔ کہا کہ بادشاہ کو کہا اے بادشاہ معظم، ہم گمراہ تھے، ہماری حالت یہ تھی کہ ہم میں حلال حرام کی تمیز کوئی نہیں تھی، ہم بدکاری کرتے تھے، ہم بتوں کی پوجا کرتے تھے، ہم محرم رشتوں کا بھی پاس نہیں کرتے تھے، ہم جوا کھیلتے تھے، قتل کرتے تھے، زنا کرتے تھے، یہ ساری چیزیں ہم میں شامل تھی۔ پھر ایک شخص ہمیں میں سے جس نے 40 سال تک ہم نے زندگی گزاری، جس کو پوری قوم صادق اور امین کہتی تھی، اس نے کہا کہ میرے پاس اللہ کا فرشتہ آیا اور مجھے اللہ نے اپنا نبی اور رسول مقرر کیا، اور اس نے، بادشاہ نے پوچھا کہ اس نے تعلیم کیا دی تمہیں؟ تو کہا کہ اس نے ہمیں تعلیم دی کہ سچ بولنا ہے، بے حیائی کے کام نہیں کرنے، بتوں کی پوجا نہیں کرنی، ایک اللہ کو اپنا الہ ماننا ہے، رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے ہیں، ظالموں کا ساتھ نہیں دینا، مظلوم کا ساتھ دینا۔ اس جرم میں ان لوگوں نے ہم پہ سختیاں کی اور ہم کمزور تھے، تو آپ کے پاس ہم چلے آئے کہ آپ انصاف کریں۔ بادشاہ نے کہا تم یہاں رہو امن سے، تم یہاں سے واپس نہیں جاؤ گے۔ یہ دربار سے نکل آئے تو جو ابن العاص، یعنی عمر بن عاص اور ابن امیہ کی جو حالت تھی وہ کیا تھی کہ ہم تو ناکام ہو گئے۔ انہوں نے دوبارہ ان کو پکڑا، درباریوں کو، ملاؤں کو جو ان کے پادری اور راہب تھے، ان کو کہا کہ ہم ایک بار پھر ملاقات کرنا چاہتے ہیں، اور ملاقات میں بات یہ کرنا چاہتے ہیں کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام اور مریم کے بارے میں تو وہ بات کرتے ہی نہیں جو آپ کرتے ہیں۔ دوسرے دن دوبارہ بادشاہ کے پاس وہ بات پہنچی تو بادشاہ نے پوچھا ابھی کیا ہوا؟ تو نے کہا بات یہ ہے کہ یہ مریم کے بارے میں اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایک نئی بات کرتے ہیں جو کہ عیسائی نہیں کرتے۔ پوچھا کہ عیسیٰ کیا کہتے ہیں؟ پہلے دن جو باتیں کی تھی جعفر نے، اس نے سورہ مریم کی ابتدائی آیت پڑھی جو زکریا علیہ السلام پہ ختم ہوتی ہے۔ دوسرے دن انہوں نے وہ بات کی، انہوں نے کہا کہ ہمارے نبی نے فرمایا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ اللہ کے بندے اور رسول ہیں، وہ القاء کی گئی ان کی روح مریم کے پیٹ میں، اور مریم کنواری ہے۔ جو پیغام عیسیٰ لے کے آئے وہی پیغام تو ہمارے نبی لے کے آئے۔ تو حجاج نجاشی بادشاہ زمین پہ جھکا،
وہاں سے ایک تنکا اٹھایا اور کہا خدا کی قسم عیسیٰ اور ان کی ماں مریم اس تنکے کے برابر بھی جو کچھ تم نے بتایا اس سے زیادہ نہیں. کیا عیسائی بھی وہی کہتے ہیں کہ عیسیٰ اللہ کی روح ہے, مریم ان کی کنواری ماں ہے, اور عیسیٰ اللہ کے بندے اور رسول ہیں. اور حکم دیا اپنے پادریوں کو اور جو راہب تھے ان کو, کیا کہا کہ جو تم لوگوں نے تحفے قبول کیے ہیں اور جو دربار میں لے کے آئے ہیں وہ واپس کرو. وہ تحفے نہیں ہیں, وہ رشوت ہے جو دی گئی ہے, اور میں رشوت لینے والا نہیں بننا چاہتا. اور مسلمانوں تم یہاں امن میں ہو, جب تک رہو یہاں رہو, تمہیں کوئی یہاں سے کبھی نہیں نکالے گا. یہ تھی ابتدا, اور یہاں سے اسلام کو جو تقویت ملی, مسلمانوں کو ایک ٹھکانہ میسر آ گیا آئندہ کے لیے کہ اگر ہمارے پاس کوئی مشکل بھی آتی ہے وقت تو ہمارے پاس کم از کم ایک ٹھکانہ اللہ نے دے دیا ہے. ابھی آخر میں جو شیخ صاحب نے بات کی کہ یہ اس وقت کی بات ہے جب کہ اسلام ابھی مکہ کی حدود میں تھا, باہر نہیں نکلا تھا. یہ مکہ کی سختیوں سے جا گئے تھے, وہاں جا کے حق اور سچ کی بات کی, اور وہ انصاف پسند بادشاہ تھا. اور آپ کو یاد ہے جب وہ فوت ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا غائبانہ نماز جنازہ پڑھی تھی اور فرمایا تمہارا بھائی فوت ہوا ہے, اس لیے ہم ان کو نجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھتے ہیں اور بولتے ہیں. تو شیخ صاحب نے جو آخر میں بات کی وہ کہتے ہیں آج عالم دیکھے نا ذرا, وہ عیسائی سلطنت تھی, اس نے حق بات کی, اور آج کی حالت دیکھیں کہ ہمارے بہت سارے اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے وہ حرام کو حلال کر دیا اپنے ملکوں میں, مسلمانوں کا جینا دوبر کر دیا, اور تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی ہے. اگر وہ گمراہی میں تھے جب کہ ان کے پاس اندھیرا تھا, اندھیرا نہیں تھا روشنی تھی, اندھیرا سمجھتے تھے اور کہتے کہ ہمارے باپ دادا نے وہ کچھ کیا, اور آج آنکھیں کھول کے دیکھ لو جب ہر طرف روشنی ہے تو اس کا کیا کیا جاتا ہے. سفیروں کی عزت کی جاتی تھی, ہم جو کچھ سفیروں کے ساتھ کرتے ہیں کیا وہ آپ سب جانتے ہیں. مسلمان ملک ہم تو خوش نصیب ہیں, اتنے خوش نصیب ہیں کہ ایسے ملک میں بیٹھے ہو جہاں اپنی زبان میں ہم دین کی باتیں کرتے ہیں, دین سیکھتے ہیں, سکھلاتے ہیں, کوئی مسلک پرستی نہیں, کوئی فرقہ پرستی نہیں, پورے امن اور سکون کے ساتھ رہتے ہیں. اگر سیدھے چلتے تھے کبھی کوئی پوچھتا نہیں کہ تم کون ہو, کہاں سے آئے. لیکن جو بہت ساری جگہوں پہ جو اسلام کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے, جو مسلمانوں کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے, اور کن جگہوں پہ جہاں مسلمان بستے ہیں, دوسری جگہوں کی تو بات ہی چھوڑ ہے. تو یہ ہمیں سوچنے کی بات ہے کہ پہلی چیز تو ہمیں اپنے اسلاف کی تاریخ کا پتہ ہونا چاہیے, ہمیں سیرت النبی کو پڑھنا چاہیے, ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہ جو اسلام ہمیں ملا یہ اتنا آسانی سے ہمارے پاس نہیں آیا. اس کے لیے بہت کچھ, جیسے میں نے سمیہ کی بات کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کی شرمگاہ پہ نیزہ مار کر کو شہید کر دیا, ان کے جسم پہ 2 ٹکڑے کر دیے گئے تھے. یہ صرف ایک واقعہ نہیں ہے, تاریخ بڑی بڑی ہے مظلوموں کے خون کے ساتھ, اور ہم اس کا کتنی قدر کرتے ہیں. ہم جو ہماری ڈیوٹی ہے کہ اللہ کے دین کی نصرت کرنی, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کرنی, ہم کتنا کر رہے ہیں, اس کا ہم سے حساب لیا جائے گا. دوستو آج ہمارے پاس موقع ہے, جو اللہ نے صلاحیتیں دی ان کو استعمال کیجیے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللهم انك انت السلام منك السلام عليك يا السلام وحينا ربنا بالسلام وادخلنا دار السلام. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. یا الہ العالمین ہماری کوشش کو قبول اور مقبول فرما. یا رب العالمین ہمیں دین کا فہم عطا فرما. یا اللہ ہمیں دین سمجھنے کی, سمجھانے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ مسلمانوں کو عزت عطا فرما. یا رب العالمین اسلام کا غلبہ عطا فرما. یا رب العالمین مسلمان جہاں جہاں مجبور ہیں, مقبور ہیں, فلسطین میں, سوریہ میں, کشمیر میں, ہندوستان میں, یا اللہ ان کی غیب سے مدد فرما. یا رب العالمین جو ہمارے عزیز و اقارب, ہمارے والدین, ہمارے بہن بھائی, ہمارے زواج, ہماری اولادیں, ہمارے اساتذہ, ہمارے احباب دنیا سے جا چکے ہیں, یا رب العالمین سب کی مغفرت فرما, ان
کی قبروں کو روشن فرما، یا رب العالمین ان کی قبروں کو جنت کے باغات میں سے باغ بنا دے، یا رب العالمین ہمارے جو بیمار ہیں، جن کو ہم جانتے ہیں جن کو نہیں جانتے ہیں، ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو صاحب اولاد کر دے، جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولادوں کو نیک اور صالح بنا، یا رب العالمین ہمارے گھروں میں محبت پیار نازل فرما، یا رب العالمین ہماری مال، ہماری جان، ہماری عزتیں، ہماری آبروئیں، ہمارے وطن، ہمارے گھر، یا رب العالمین خوشحال اور آباد رکھنا، یا رب العالمین ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں اس ملک کی سرحدوں کی حفاظت فرمانا، اس ملک کو ہر قسم کے فتنہ اور فساد سے محفوظ رکھنا، یا الہ العالمین آج صبح ہمارے ساتھی کے دوست محمد صدیق سبحان کوکر کا انتقال ہوا، ان کی بخشش فرمانا، ان کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما کے ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمانا، جس قبرستان میں وہ دفن ہوں وہاں جتنے بھی مسلمان ہیں ان کی بخشش فرمانا، ان کے گھر والوں کو حوصلہ، ہمت اور صبر دینا، اور ان کے اس انتقال پر جو ان کو صدمہ پہنچا اور جو انہوں نے صبر کیا ہے، یا اللہ اس صبر کا ان کو بہترین اجر عطا فرمانا، یا رب العالمین ہم تیرے گناہ گار بندے ہیں، ہم کمزور ہیں، نحیف ہیں، یا اللہ ہم وہ بیکاری ہیں جن کو صدا لگانے بھی نہیں آتی، تو بن مانگے دیتا ہے، تو دلوں کے راز جانتا ہے، یا اللہ ہماری جائز خواہشات پوری فرما، ہمارا خاتمہ ایمان پہ کرنا، یا اللہ ہم آپ پہ راضی ہیں، آپ ہم پہ راضی ہو گئے، یا اللہ اس محفل میں جتنے لوگ بھی بیٹھے ہوئے اور جو سن رہے ہیں، یا اللہ ان سب کی دلی جائز خواہشات پوری فرما، یا رب العالمین ہم نے قیامت کے دن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک سے حوض کوثر سے پانی پلانا، یا رب العالمین ہمیں پل صراط سے صحیح سلامت گزارنا، یا رب العالمین اپنے نیک بندوں کے ساتھ ہمارا انجام کرنا، ہمیں جنت میں جگہ عطا فرمانا، ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا کے رکھنا، ہماری آخرت کو خیر کرنا، یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم علیہ، سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وجزاک اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔